ایک قید یہ بھی ہے تقلید کے اندر کہ مجتہد وہ ہو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا مجتہد کی بات کو ماننا۔ اس پر بھی بہت سارے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پر آج کل کے زمانے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں بھی مجتہد ہوں، تو ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ مجتہد، تو آپ نے مجتہد ہونے کی دلیل شرعی پیش کرو۔ اب دلیل شرعی ہمارے ہاں تو 4 ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قیاس کے ذریعے تو مجتہد کا مجتہد ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک بندہ قیاس کرے گا، کہے گا میں مجتہد ہوں، دوسرا قیاس کرے گا، وہ کہے گا میں مجتہد ہوں، تو ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کا قیاس لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قیاس والا معاملہ تو ہٹ گیا، باقی رہ گیا 3، قرآن، حدیث، اجماع۔ ان تینوں چیزوں سے جو ثابت ہو وہ ہمارے ہاں مجتہد سمجھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور وہ جو واقعہ ہے کہ بکری کھیت میں گھس گئی، اس نے کھیتی خراب کی، پھر وہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم ففہمناہا سلیمان، جب یہ مسئلہ ہوا ہم نے سلیمان کو یہ مسئلہ سمجھایا، یعنی ان کے اجتہاد کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس طرح سے ایک مجتہد کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ گیا، یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے کہ مجتہد کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو جائے۔ نمبر 2، حدیث سے ثابت ہو جائے، جیسے حدیث کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے لیے جا رہے ہیں، یمن کی طرف، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ اے معاذ فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کہا رسول کتاب اللہ سے، فرمایا اس میں نہ ملے تو پھر کیا رسول اللہ سنت سے، اس میں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا اجتہد برأیی، میں پھر اجتہاد کروں گا۔ تو اس کا مجتہد ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف، اجماع سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کا مجتہد ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان سب کا مجتہد ہونا، ان ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا، امام حسن بصری رحمہ اللہ ہے، اس طرح دیگر لوگ ہیں، وہ جو واقعتاً مجتہد، ان کا مجتہد ہونا یہ تو اجماع سے ثابت ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ، یعنی کوئی بھی اس کے مجتہد ہونے کا منکر نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، اس کا یعنی یہ مجتہدین ہیں۔ تو یہ 3 دلیلیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دلیل شرعی ہے ہمارے ہاں تو 4 ہے، ٹھیک ہے، ایک نکال کے فی الحال 3 ہو گئے، تو غیر مقلدین کے ہاں تو کم از کم 2 دلیل شرعی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجتہد ہوں، تو اس سے ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے مجتہد ہونے کو قرآن سے ثابت کریں یا پھر حدیث سے ثابت کریں۔ آپ کے ہاں تو 2 ہی چیزیں نا، قرآن حدیث، تو قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو۔ تو اس لیے ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ بھئی میں کیا ہوں، مجتہد ہوں، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، مجتہد ہونے کے لیے دلیل شرعی چاہیے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی مثال کے طور پر ایک وقت میں اس کے ماننے والے مثال 500 1000 ہے، ہزاروں ہے، تو وہ اگر اس کو قابل مانتے ہیں، مجتہد مان لیتے ہیں، تو یہ بھی تو اجماع ہے۔ تو وہی اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد یہ 50 سال 60 یا 1000 بندوں یا 2000 بندوں کے ماننے سے مجتہد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اہل فن کے جو اہل فن ہیں ان کے اجماع معتبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مثال یہ علمی طبقہ ہے، اس علمی طبقے میں پھر جو فقہا ہے وہ اس کو مجتہد مان لے، یا مثال کے طور پر صرفی ہے تو صرف والے اس کو مجتہد مان لے، نحوی ہے تو نحویین اس کو مجتہد مان لے۔ اس طرح سے کسی بھی فن کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس پہ اجماع کرے کہ بھئی یہ بندہ اس بات کے قابل ہے، یعنی یہ مجتہد ہے، تو وہ مجتہد ہونا معتبر ہے، ہر بندے کا مجتہد ہونا معتبر نہیں ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير